ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال و دولت کے انبار لگانے والا وظیفہ۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس آیت کریمہ کی نسبت دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک، جب مال اور اولاد یہ دو چیزیں آدمی کو ملے اور اس کی وجہ سے یہ آدمی فتنے کے اندر، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس آیت کو بطور وظیفہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور ان کی طرف سے نقصان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور اگر چاہے کہ مال اور اولاد برکت والے ہوں اور ان کے اندر اللہ برکت پیدا کرے تو پھر یہ آیت اس کے لیے تیر بہدف ہے۔ چونکہ انسان آج دنیا میں جو سب سے زیادہ مریض بنتا ہے، خاص طور پہ پیسے والے لوگوں کو آپ نے دیکھا، اولاد کی نافرمانی اور مال کی ہوس، یہ دو چیزیں انسان کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ دو پریشانیوں سے بچاتی ہے، اور ایک خاص طور پہ لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تیسرے کلمے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس آیت کے اندر تیسرے کلمے کی فضیلت اتنی جامع بیان ہے کہ اگر تیسرا کلمہ پڑھ کر اور اس آیت کریمہ کو اس کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو فوری قبول فرما لیں گے۔ اس آیت کا حصہ بھی، نزول بھی، ترجمہ بھی تیسرے کلمے پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرا کلمہ اور اولاد اور مال کا آپس میں جوڑ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ پہلی بات تو جو اللہ نے بیان فرمائی، اولاد کا ذکر کیا، پہلے مال کہا۔ مال جو ہے یہ کوئی بھی مال ہو، جائیداد ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ سونا چاندی ہے، بینکوں کے اندر کوئی بھی چیز ہے، نقدی ہے، اور اولاد، بیٹے، یہ جو اولاد یہ بھی اور مال بھی یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی، یعنی یہ رعنائی ہے، خوبصورتی ہے دنیا کے اندر۔ اگر انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ بھی پریشان حال ہی ہوگا، اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ بھی پریشان حال ہی ہوگا۔ مال کا نہ ہونا بھی بعض اوقات انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فقر جو ہے یہ انسان کو کفر کی دہلیز پہ لے جاتا ہے اور انسان نافرمان ہو جاتا ہے۔ آج مال کی کمی کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، لوگ عقیدے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ مال اور اولاد جو ہے یہ رعنائی ہے، اس کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے اور سکون رکھا ہے، لیکن اس کو جب غلط مقاصد کے ذریعے حاصل کرو گے یا اس کے آنے کے بعد غلط استعمال اس کا کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی رعنائی سے، زیب و زینت سے محروم کر دیتا ہے۔ مال ہوگا لیکن عزت نہیں ہوگی، مال ہوگا لیکن سکون قلب نہیں ہوگا، اولاد ہوگی، سکون قلب، عزت، یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ تو اب اگر پریشانی ہے اولاد کی طرف سے، مال آپ کے لیے درد سر بن چکا ہے، یا مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 46 ہے سورۃ کہف کی، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ آپ یہ پڑھیں گے اور روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر 21 دن دعا کریں، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اگر دے چکا ہے تو اس کی برکت عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں دیا تو ایسا مال اور اولاد دے گا جس میں راحت ہوگی، سکون ہوگا، اور اللہ کے ہاں سرخروئی کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر آپ مال اور اولاد چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے اس کے ساتھ تیسرا کلمہ کو جوڑا، تو آپ تیسرا کلمہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی اضافہ کرے گا، جتنا مال ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، اولاد ہے اس میں اور برکت عطا فرمائے گا۔